السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے پیارے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے احباب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بڑے دنوں کے بعد میں فن ترکیب کی مشہور و معروف کتاب فیض الادب کو آپ کے سماعتوں کے حوالے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کچھ احباب پرسنل پر آ کر میسج کر رہے ہیں کہ آپ نے فیض الادب کو سبق نمبر 28 سے چھوڑ دیا ہے، آپ اس کو پورا کر دیجئے۔ تو اب کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ 3 دن فیض الادب اور 3 دن جواہر المنطق، اور بقیہ جو وقت بچیں گے وہ کسی کتاب میں انشاءاللہ لگائیں گے۔ تو اس کا بھی سبق جو ہے جاری رہنا چاہیے۔ چلیے، آج کا سبق ہے مجرورات کا بیان۔ جن حضرات نے نحومیر یا نحو کی کوئی کتاب پڑھ رکھی ہوگی ان کو پتہ ہے کہ علم نحو کے اندر عوامل میں جو حروف عاملہ کا ذکر آیا ہے ان میں سے ایک حروف جر بھی ہے۔ حروف جر کے تعلق سے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حروف جر کا کام کیا ہے، حروف جر کا عمل کیا ہے۔ حروف جر 17 ہیں نحومیر وغیرہ میں، اور حروف جر اسم سے پہلے آتا ہے۔ جس اسم سے پہلے آئے گا اس کا عمل یہ ہوگا، اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے سے بعد والے اسم کو کسرہ دیتا ہے، جر دیتا ہے۔ اور حروف جر کبھی بھی فعل پر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ حروف جر کا اسم پر داخل ہونا یہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، اور اسم کے ساتھ خاص ہے، اور اس اسم کے آخر کو جر دے گا، کسرہ دے گا۔ اور جس اسم پر یہ داخل ہوگا اس اسم کا نام مجرور رکھا جائے گا۔ جیسے اس کی ایک مثال میں دوں آپ کو کہ ذہبت الی المسجدی، ذہبت الی المسجدی میں الی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد اس الی کے بعد المسجد آ رہا ہے، اور المسجد کے نیچے کسرہ ہے، یہ الی کی وجہ سے ہے، اور یہ الی حرف جر ہے۔ اور یہ الی جس اسم یعنی مسجد، لفظ مسجد پر آیا ہے، اس لفظ مسجد کو مجرور کہیں گے۔ حرف جر کو حرف جر، اور اس کے بعد والے اسم کو یعنی جس اسم پر آئے گا اس کو مجرور کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مجرورات، یہ سبق نمبر 28 کے اندر مجرورات اور حرف جر وغیرہ کی تعریف کریں گے۔ کریں مجرور وہ اسم ہے، مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو۔ ایک بات یہاں روک کر اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے کلام عرب میں مجرور ہونے کے صرف 2 ہی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے حرف جر داخل ہو، یا وہ کلمہ مضاف الیہ ہوگا۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی اسم یا کوئی کلمہ مجرور ہوتا ہو۔ تو مجرورات صرف 2 ہی ہیں، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا پھر وہ مضاف الیہ ہوگا۔ تو مضاف الیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ کریں مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو۔ الانتباہ یعنی تنبیہ کر رہے ہیں۔ کریں اساتذہ اور طلبہ کے محاورہ میں مجرور سے مراد وہ اسم ہے جس پر حرف جر آیا ہو۔ ٹھیک ہے، آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں حضرت۔ اب کہہ رہے ہیں حرف جر، جار وہ حرف ہے جس کی وجہ سے اسم پر کسرہ یا فتحہ جس اسم پر کسرہ یا فتحہ یا آئے۔ ٹھیک ہے، یہ حرف جر کی 3 علامتیں ہیں۔ ہم نے تو صرف کسرہ کو بیان کیا تھا، لیکن حرف جر
کبھی فتح کی صورت میں، یعنی جر حالت جری کبھی فتح کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور کبھی یا کی بھی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو وہیں پر بتائیں گے جہاں اس کا ذکر آئے گا۔ جیسے علی زیدن، تو یہاں پر زید جو ہے اس پر جو ہے زید پر کسرہ آیا ہے اور یہ کسرہ کے صورت میں جری حالت میں ہے۔ اس مثال میں زیدن مجرور ہے اور علی حرف جار ہے۔ اور مثلا الی مکہ، الی مکہ میں الی حرف جر ہے اور مکہ مجرور ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے تو ابھی یہ کہا تھا کہ جو ہے الی کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، لیکن یہاں پر تو مجرور نہیں ہے، یہاں پر بھی مجرور ہے، لیکن چونکہ شہر وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب کے سب غیر منصرف ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ جو ہے جر کے حالت میں ہونے کی وجہ سے بھی یہ اس پر فتحہ آیا ہے، لیکن یہ فتحہ جر ہی کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں الی مکہ میں الی حرف جار اور مکہ مجرور ہے، اور جیسے علی المسلمین اس مثال میں مسلمین مجرور ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر یا ما قبل مقصور ہے اور یہ یا کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ ہاں تو یہ ہے کچھ تعریفیں تھیں، اب آگے جو ہے سبق دیکھیے۔ الی کے معنی ہوتا ہے تک، الی کے معنی ہوتا ہے تک، یعنی ہمیں کسی چیز کے اگر انتہائی غائب کو بیان کرنا ہے تو اس کے لیے الی لاتے ہیں۔ اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے پر، یعنی کہ کسی چیز کی اگر فوقیت کو بتانا ہو تو اس کے لیے اعلیٰ لاتے ہیں۔ من کے معنی سے، فی کے معنی میں، اور لی کے معنی لیے، سافرہ اس نے سفر کیا، سافرہ یسافر باب مفعلت سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ بی اس کا معنی ہوتا ہے سبب، ذریعہ، ساتھ۔ حتیٰ کے معنی ہوتا ہے یہاں تک، اور المحتۃ کے معنی، المحتۃ کے معنی ہوتا ہے اسٹیشن، المحتۃ کے معنی کیا ہوتا ہے اسٹیشن۔ کریں زید ترجم القرآن بالاردیتی، زید ترجم القرآن بالاردیتی۔ اب دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے ہم زید کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم پھر فعل کا ترجمہ کریں گے، پھر مفعول بہ کا ترجمہ کریں گے، پھر حرف جر کا۔ زید نے قرآن کا عربی، زید نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، اردو میں ترجمہ کیا، یہاں پر با کے معنی میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ زید نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، فعل سے پہلے جو فاعل کا معنی دے رہا ہے، آپ کو لگے گا کہ یہ فاعل ہے، لیکن ہم پیچھے بھی بتا چکے ہیں کہ فعل سے پہلے جو فاعل کا معنی دے رہا ہے یہ حکماً تو فاعل ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقتاً فاعل نہیں بلکہ اس کو مبتدا کہیں گے۔ فعل سے پہلے آنے والا جو کلمہ ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے، وہ اگرچہ فاعل کا معنی دیتا ہے لیکن ہم اس کو ترکیب کرتے وقت فاعل نہیں کہیں گے، یہ صریح غلطی ہوگی جو شخص ان کو فاعل کہیں گے، کیونکہ فاعل کبھی بھی مبتدا سے پہلے، فعل سے پہلے نہیں آتا ہے۔ تو کریں زید مبتدا، ترجمہ، یہ ترجمہ یترجمو باب جو ہے فعلتن سے ہے، ٹھیک ہے، بعثر یبعثر۔ زید مبتدا، ترجمہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو راجع ہے زید کی طرف۔ القرآن مفعول بہ، بالاردیتی میں با حرف جار، اردیہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا ترجمہ فعل کا، ترجمہ فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چونکہ پہلا جز اسم ہے اس وجہ سے اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، لیکن یہ جملہ اسمیہ جو اس میں جو خبر ہے، جملہ جو خبر بن رہا ہے وہ جملہ خبریہ کی، جملہ فعلیہ کی صورت میں بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر الطلبۃ یترجمون، الطلبۃ یترجمون العربیۃ باللغۃ الانجلیزیۃ، انجلیزیۃ، ٹھیک ہے۔ طلبہ عربی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ طلبہ، الطلبۃ طلبہ، یترجمون ترجمہ کرتے ہیں، العربیۃ عربی کا، باللغۃ الانجلیزیۃ انگریزی زبان میں، ٹھیک ہے۔ الطلبۃ مبتدا، ٹھیک ہے، یترجمون یہ بھی ترجمہ یترجمو سے ہے، باب فعلتن سے۔ یترجمون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ساکن ضمیر بارز یترجمون کا فاعل، ٹھیک ہے۔ العربیۃ مفعول بہ، باللغۃ الانجلیزیۃ میں
با حرف جار اللغتی موصوف ان جلیزیتی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یترجمون کا ظرف لفظ یترجمون فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے دوستوں. سلم زید علی خالد سلم زید علی خالد زید نے خالد کو سلام کیا. جب سلمہ کا فاعل علی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کو. یہاں پر کا ترجمہ نہیں کریں گے. سلم زید علی خالد زید نے خالد کو سلام کیا. سلمہ یسلم باب تفعیل سے صیغہ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. سلمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. زید سلمہ کا فاعل. اب چونکہ یہاں پر زید جو ہے فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں ہے اور ان کو نکال کر بیان کر دیا ہے, اس وجہ سے یہاں پر ہوا ضمیر جو ہے فاعل نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے. زید سلمہ کا فاعل علی حرف جار خالد مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر سلمہ کا ظرف لفظ سلمہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. ذهب الزعیم الى لندن ذهب الزعیم الى لندن مانیٹر لندن گیا. مانیٹر لندن گیا. ذهب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. الزعیم فاعل الى حرف جار لندن مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ ہوا. ذهب فعل کا ذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہاں لندنہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے بتایا تھا شہر ملک یہ سب کے سب غیر منصرف ہوتے ہیں اور غیر منصرف حالت جری میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں اذهب غدا الى بمبئی تو کل بمبئی جا. اذهب غدا الى بمبئی تو کل بمبئی جا. ذهب یذهب کا صلہ الى آتا ہے یعنی جہاں جایا جاتا ہے وہ اس سے پہلے الى داخل کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اذهب یہ فعل امر ہے. اذهب فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. غدن یہ مفعول فیہ. ٹھیک ہے کیونکہ یہ زمانے کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. الى حرف جار بمبئی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر اذهب کا ظرف لفظ اذهب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. چونکہ یہ کیا ہے امر ہے اور امر انشاء میں سے ہے اس وجہ سے تو جملہ انشائیہ کہیں گے. اذهب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. الناس یسافرون بالطیارۃ الناس یسافرون یہاں یسارفون لکھا ہے حالانکہ یسافرون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یسارفون نہیں ہے. صارفہ یسارفون نہیں ہے. سافرہ یسافر. الناس یسافرون بالطیارۃ لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں. لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا یہ کہہ لیجئے لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں. الناس مبتدا یسافرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب اس میں واو ساکن ضمیر بارز اس کا فاعل. بالطیارۃ میں با حرف جار الطیارۃ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ ہوا. یسافرون فعل کا یسافرون فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تذهب المرأة الى السوق تذهب المرأة الى السوق عورت بازار جاتی ہے. عورت بازار جاتی ہے. ذهب یذهب و فتح سے تذهب یہ صیغہ واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. اور اس المرأة اس کا فاعل. تذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب. المرأة تذهب کا فاعل الى حرف جار السوق مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ تذهب فعل کا تذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یدخلون فی دین اللہ یدخلون فی دین اللہ دخل یدخل باب النصارہ سے یدخلون فی دین اللہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. یدخلون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب اس میں واو ساکن ضمیر بارز اس کا فاعل. فی حرف جار دینی مضاف اور
اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا یدخلون فعل کا، یدخلون فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الی این، الی این ذہبت، الی این ذہبت وہ کہاں گئی، الی این ذہبت وہ کہاں گئی، الی حرف جار، این مجرور، ٹھیک ہے، این اس میں استفہام مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغ مقدم، ذہبت فعل، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کی، ذہبت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہاں استفہام ہے، وہ کہاں گئی، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو۔ قدمت بالدراجۃ، قدمت بالدراجۃ میں سائیکل سے آیا، قدمت بالدراجۃ میں سائیکل سے آیا، قدمت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز قدمت کا فاعل، بالدراجۃ میں با حرف جار، الدراجۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا قدمت فعل کا، قدمت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کو آپ الی این ذہبت اگر آپ فعل کا اعتبار کرتے ہوئے دیکھیں تو ترجمہ کے اعتبار سے تو جملہ انشائیہ ہے، لیکن اگر جو ہے لفظ کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو آپ لوگ الی این ذہبت میں کوئی تشویش کا شکار نہ ہونا کریں۔ الربط ہذہ الجملۃ، الربط ہذہ الجملۃ میں نے اس جملے کی عربی بنائی، میں نے اس جملے کے عربی بنائی۔ الربط، الرب یعرب تعریبا، یہ باب تفعیل سے صیغہ واحد متکلم، الربط فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز الربط کا فاعل، ہذہ اس میں اشارہ، موصوف بھی کر سکتے ہو، الجملۃ مشار الیہ صفت، موصوف اپنی صفت یا اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر، الربط کا مفعول بہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عبرت، کہنے عبرت النہر بالباخرۃ، عبرت النہر بالباخرۃ میں نے نہر کو اسٹیمر سے پار کیا، میں نے نہر کو اسٹیمر سے پار کیا، ذریعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے نہر کو اسٹیمر کے ذریعے پار کیا، یا یہ کہہ لیجئے کہ میں نے نہر کو اسٹیمر کے ساتھ پار کیا، بس اتنا کہہ لو میں نے نہر کو اسٹیمر سے پار کیا۔ عبرت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، النہر مفعول بہ، بالباخرۃ میں با حرف جار، باخرۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا، عبرت فعل کا، عبرت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انا جالس فی المدرسۃ میں مدرسے میں بیٹھا ہوں، میں مدرسے میں بیٹھا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، انا ضمیر مرفوع منفصل متکلم مبتدا، جالسن اس میں فاعل، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ ہم نے بتایا تھا کہ صفات کے صیغے سے پہلے جو اگر ضمیر ہو، اگر مشتقات کے صیغے سے پہلے اگر ضمیر ہو تو اس مشتقات کے صیغے میں ویسے ہی ضمیر نکالیں گے تاکہ وہ اس کے موافق ہو جائے۔ انا ضمیر متکلم مبتدا، ٹھیک ہے، جالسن اس میں فاعل، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل، فی حرف جار، المدرسۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا، جالسن اس میں فاعل کا، جالسن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اس میں مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، سبق بہت ابھی کافی لمبا ہے، ٹھیک ہے، میں ویڈیو یہیں ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل جو بچا ہے اس کو اور عربی ساتھ میں لے لیں گے، یعنی اردو سے عربی ساتھ میں لے لیں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیے، ملائیے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔